السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور انٹرنیشنل ہسٹوریکل پلیس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کا نام ہے دیوار چین، چین کی عظیم دیوار۔ دیوار چین ریاستوں اور تاریخی شمالی سرحدوں کے پار تعمیر کیا گیا تھا۔ شاہی چین یوریشین اسٹیپے سے مختلف خانہ بدوش گروہوں کے خلاف تحفظ کے طور پر کئی دیواریں 7ویں صدی قبل مسیح کے اول سے تعمیر کی گئی تھیں۔ چن شی ہوانگ چین کے پہلے شہنشاہ نے بعد میں اس میں 206 سے 220ویں شمولیت اختیار کی، لیکن دیوار کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ بعد میں کیے گئے دے پرپے خاندانوں نے سرحدی دیواروں کے متعدد حصوں کو تعمیر اور برقرار رکھا۔ دیواروں کے سب سے مشہور حصے منگ خاندان 1644 سے 1368 نے بنائے تھے۔ دفاع کے علاوہ دیوار عظیم کے دیگر مقاصد میں سرحدی کنٹرول، شاہراہ ریشم کے ساتھ نقل و حمل کے سامان پر ڈیوٹی عائد کرنے، تجارت کے ضابطے یا حوصلہ افزائی اور امیگریشن اور ہجرت پر کنٹرول شامل ہیں۔ مزید دیوار عظیم کی دفاعی خصوصیات میں واچ ٹاورز، فوجی بیرکوں، گیریژن اسٹیشنوں، دھوئیں یا آگ کے ذریعے سگنل کی صلاحیتوں اور اس حقیقت سے بھی اضافہ کیا گیا کہ دیوار عظیم کا راستہ بھی اس کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ نقل و حمل کی راہداری۔ مختلف خاندانوں کی طرف سے تعمیر کردہ سرحدی دیواروں کے متعدد کورسز ہیں۔ اجتماعی طور پر وہ مشرق میں لیاوڈنگ سے مغرب میں لوپ جھیل تک، شمال میں موجودہ چین روس کے سرحد سے لے کے جنوب میں دریائے تاؤ تاوے تک پھیلے ہوئے ہیں، ایک قوس کے ساتھ جو تقریباً منگول اسٹیپ کے کنارے کو بیان کرتا ہے۔ کل 21,196.18 کلومیٹر 13,070.70 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ آج عظیم دیوار کے دفاعی نظام کو عام طور پر تاریخ کے سب سے متاثر کن تعمیراتی کاموں میں سے ایک طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نام چین کی عظیم دیوار کے نام سے مشہور قلعوں کا مجموعہ تاریخی طور پر چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں مختلف ہے، جہاں اس نے وارڈنگ کے شمال اور درمیان میں بنی ہوئی علیحدہ عظیم دیواروں کا حوصلہ دیا ہے۔ ریاستوں اور پہلے شہنشاہ کی زیادہ متحدہ تعمیر تک چینی، اور جس کا مطلب شہر یا قلعہ ہے، زمین ریڈیکل کا ایک فونو سیمیٹک مرکب ہے جس کے پرانے صوتیاتی کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے۔ چینی تلفظ کو یہ اصل میں ریماپٹ کا حوالہ دیتا ہے جو روایتی چینی شہروں کو گھیرے ہوئے تھا اور ان کے متعلقہ ریاستوں کے گرد ان دیواروں کے لیے توسیع کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج تاہم یہ اکثر شہر کے لیے چینی لفظ ہے۔ حالانکہ اس دیواروں کا نام بک آف کانگ میں فرنٹیئر AD 493 اس طرح نہیں رکھا تھا، جنرل ٹین داؤجی کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں 10,000 میل کی لمبی دیوار کا حوالہ دیا گیا ہے جو جدید نام کے قریب ہے، لیکن یہ نام و شاذ و نادر ہی ما قبل جدید دور میں نمایاں ہوتا ہے۔ ایک اکثر فاسد فاصلہ تھا جس روایتی چینی میل کا مقصد ایک معیاری گاؤں کی لمبائی کو ظاہر کرنا تھا اور خطروں کے ساتھ مختلف ہوتا ہوا، لیکن عام طور پر انگریزی میل 540 میٹر کے ایک تہائی کے قریب فاصلے پر معیاری بنایا کہ یہ استعمال یونانی جانا جاتا تھا، تاہم 10,000 اور انگریزی ہزارہ کی طرح علامتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے بے شمار یا بے حد۔
اب ہم بات کریں گے تاریخ کی۔ چینی پہلے سے ہی 8ویں اور 5ویں صدی قبل مسیح کے درمیان بہار اور خزاں کے دور میں دیوار بنانے کی تکنیک سے واقف تھے۔ اس وقت اور اس کے بعد کے متحارب ریاستوں کے دور میں کن وی، ساؤ، کیو، ہان، یان اور زونگشنگ کی ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے وسیع قلعے بنائے۔ تلواروں اور نیزوں جیسے چھوٹے ہتھیاروں کے حملے کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ یہ دیواریں زیادہ تر پتھر کی بنی تھیں یا تختوں کے فریموں کے درمیان زمین اور بجری کی مہر لگا کر بنائی گئی تھیں۔ قن کے بادشاہ زینگ نے اپنی آخری مخالفین کو فتح کیا اور 221 قبل مسیح میں چین کو قن خاندان کے پہلے شہنشاہ قن شی ہوانگ کے طور پر متحد کیا۔ مرکزی حکمرانی مسلط کرنے اور جاگیرداروں کی بحالی کو روکنے کے ارادے سے اس نے دیواروں کے ان حصوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا جنہوں نے اس کی سلطنت کو سابقہ ریاستوں میں تقسیم کیا تھا۔ شمال لوگوں کے خلاف سلطنت کو کھڑا کرنے سے آنے والے کے لیے، تاہم اس نے سلطنت کی شمالی سرحد کے ساتھ باقی ماندہ قلعوں کو جوڑنے کے لیے نئی دیواریں بنانے کا حکم دیا۔ دیوار کی تعمیر کرو اور آگے بڑھو ایک مرکزی رہنما اصول تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چینی مستقل طور پر متعین سرحد نہیں بنا رہے تھے۔ تعمیر کے لیے درکار مواد کی بڑی مقدار کو منتقل کرنا مشکل تھا، اس لیے بلڈرز نے ہمیشہ مقامی وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پہاڑوں کے پتھروں کو پہاڑی سلسلوں پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ میدانی علاقوں میں تعمیر کے لیے ریمڈ زمین کا استعمال کیا جاتا تھا۔ قن کی دیواروں کی درست لمبائی اور کورس کی نشاندہی کرنے والے کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر قدیم دیواریں صدیوں کے دوران مٹ چکی ہیں اور آج بہت کم حصے باقی ہیں۔ تعمیر کی انسانی لاگت معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ مصنفین کے ذریعے یہ اندازہ لگایا گیا کہ قن دیواروں کی تعمیر میں لاکھوں مزدوروں کی موت ہو گئی۔ بعد میں ہان شمالی خاندانوں اور سوئی نے شمالی حملہ آوروں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے بڑی قیمت پر دیوار عظیم کے حصوں کی مرمت، دوبارہ تعمیر یا توسیع کی۔ تانگ اور سونگ خاندان نے اس خطے میں کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی۔ غیر ہان نسلی گروہوں کی طرف سے قائم کردہ خاندانوں نے بھی اپنی سرحدی دیواریں تعمیر کیں۔ ریاسنی کی حکمرانی والی شمالی وی خاندان کی حکمرانی لیاؤ جور چین کی زیر قیادت جن اور تنگوت نے مغربی کو قائم کیا، جنہوں نے پورے شمالی چین کے وسیع علاقے پر حکومت کی۔ صدیوں میں سبھی نے دفاعی دیواریں تعمیر کیں، لیکن وہ دوسری عظیم دیواروں کے شمال میں بہت زیادہ واقع تھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، چین کے خود مختار علاقے اندرونی منگولیا کے اندر اور خود جدید منگولیا ہیں۔ شمالی افریقی سیاح ابن بطوطہ، جس نے یوان خاندان کے دوران چین کا بھی دورہ کیا تھا، 1346 چین کی عظیم دیوار کے بارے میں سنا تھا۔
ممکنہ طور پر چین پہنچنے سے پہلے اس نے لکھا کہ دیوار زیتون جدید قونصلوں کی طرف سے اپنے سفر نامے میں ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو شہروں کے عجائب اور سفر کے عجائب پر غور کرتے ہیں۔ اس نے اس دیوار کے افسانے سے جوڑ دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، جسے ذوالقرنین عام طور پر سکندر اعظم سے جوڑا جاتا ہے، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طلوع آفتاب کی سرزمین کے قریب لوگوں کو وحشیوں سے بچانے کے لیے کھڑی کی گئی تھی، یاجوج اور ماجوج۔ تاہم ابن بطوطہ کو ایسا کوئی نہیں مل سکا جس نے اسے دیکھا ہو یا کسی کو جانتا ہو جس نے اسے دیکھا ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ اس وقت دیوار کی باقیات موجود تھیں لیکن وہ اہم نہیں تھیں۔ 16ویں صدی کے اوائل میں یورپیوں کے جہازوں کے ذریعے منگ چائنا پہنچنے کے فوراً بعد عظیم دیوار کے اکاؤنٹس یورپ میں گردش کرنے لگے، حالانکہ کوئی بھی یورپی اسے دوسری صدی تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ممکنہ طور پر دیوار کی قدیم ترین یورپی وضاحتوں میں سے ایک تاوڑوں یعنی منگولوں کے خلاف ملک کے دفاع کے لیے اس کی اہمیت کے بارے میں جاؤ ڈی باروس کی 1563 ایشیا میں موجود ہے۔ مغربی ذرائع کے دیگر ابتدائی کھاتوں میں گیسپرداؤ اور شامل ہیں۔ بعد میں 1585 میں اسے فن تعمیر کا ایک شاندار اور زبردست کام قرار دیا گیا، اگرچہ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ ٹریژر آف چائنا تھا۔ دیوار چین اس وقت ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے بہت جلد رابطہ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔